بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم۔ میں نے اتنا پڑھا ہے، اس کی ترکیب کرتے ہیں وآمنوا، اس کے اندر جو واو ہے واو استینافیہ بنا لیں کیونکہ ایک نئی آیت ہے، یا واو عاطفہ بنا لیں، اس کا عطف کر لیں پیچھے اذکروا نعمتی اللتی، نہیں سمجھ آئی؟ وآمنوا میں واو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، استینافیہ بھی۔ آمینو یہ فعل ہے، امر حاضر معروف، فعل امر ثلاثی مزید فی غیر ملحق بر بائی بے حمزہ وصل، اور ہفتہ اقسام میں سے محموز الفا آمانا یومن۔ تو آمینو فعل ہے، اس کا فاعل ہے واو ضمیر مرفوع متصل محلن مرفوع، اس کا فاعل بما انزلت میں با جارا ما موصولہ، انزلت فعل ہے، ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر یہاں ترکیب میں بن رہی تھی مفعول بھی، اور وہ حذف ہے۔ ترجمے میں حذف نہیں کریں گے، لفظوں سے حذف، قرآن میں حذف ہے۔ تو انزلت فعل ہے، باب افعال ہے، واحد متکلم ماضی صحیح، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل ہے، تا ضمیر ہوتی تو کہتے آسانی کے۔ اب جو ماں کی طرف لوٹنے والی وہ ضمیر حذف ہے، وہ ضمیر آپ مقدر مان لیں، اس کو کیا کریں مقدر، وہ ضمیر کو ہم ذوالحال بنائیں گے، وہ جو مقدر ہے اسے کیا بنائیں گے مصدقاً، صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جس کا مرجع وہ خود ضمیر ہے، جس کا مرجع ما ہے، لی ما لام جارا ما موصولہ، ما موصولہ کے بعد ظرف آیا، ما مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ثابتہ کا، ثابتہ میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، موصول صلہ مل کے لام جار کا جار مجرور۔ اچھا، یہ ایک اعراب القرآن والے نے لام جارہ لکھا ہے اور ایک اعراب القرآن والے نے لام کو زائدہ لکھا ہے، دونوں طرح ہے۔ ایک نے کہا لام کون سا ہے اور ایک نے لکھا ہے، جب جارہ کہیں گے تو پھر یہ ما موصولہ مجرور جار مجرور مل کے متعلق، اور جب کہیں گے لام زائدہ تو پھر کہیں گے ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کے مفعول بھی، کس کا مصدقاً، مصدقاً اپنے ہوا فاعل، مفعول بھی سے مل کے حال، وہ ہوا اور مقدر، ذوالحال میں کس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے جملہ فعلیہ خبر صلہ، موصول صلہ مل کے باجار کا مجرور، جار مجرور مل کے آمینو کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اس پر، اللہ فرماتا ہے جو میں نے اتارا، ایمان لاؤ اس پر جو کس کا ترجمہ ہے، وہ جو ضمیر حذف ہے، جو اللہ فرماتا ہے میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، اللہ فرماتا ہے وہ جو اتارا ہے نا وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہ اتارا کیا اللہ نے، قرآن، تصدیق کس کی کرتا ہے، جو ان کے پاس تورات انجیل، اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کن کو، اہل کتاب کو، ایمان لاؤ، یہ اہل کتاب کو اللہ فرما رہا ہے اس پر جو میں نے، اللہ فرما رہا ہے میں نے اتارا، اس حال میں کہ وہ جو میں نے اتارا وہ کیا کر رہا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس جملے کی ترکیب لا تکونو، یہ نہیں ہے، فعل نہیں، امر نہیں، یہ نہیں کا صیغہ ہے اور فعل ناقصہ میں سے ہے تکونو، اس میں جو واو ضمیر ہے وہ اس کا کیا بنے گا اسم،
کیونکہ فعال ناقصہ کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، یہ اس کا اسم ہے۔ اولا پہ زبر آئی، یہ کیوں آئی؟ اس کی خبر ہے، لیکن اولا آگے کی طرف کیا ہے؟ مضاف۔ کافرین یہ صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، بھی جار مجھول مل کے اس کے متعلق، یہ صیغہ صفت اپنے فاعل متعلق سے مل کے مضاف ہے، مضاف مل کے خبر، فعل اپنے اسم، فعل ناقص جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ جی سمجھ بھی آئی؟ اب اس کا عطف اس جملے پہ ہے۔ جی ترجمہ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، لا تکونوا نہ بنو، اول کافر اس کے سب سے پہلے منکر، تو سنیا ہی نہیں، لا تکونوا نہ بنو، نہ اس کے بھی، اس کس کے؟ جو اللہ فرما رہا میں نے اتارا، وہ کیا اتارا؟ قرآن۔ نہ بنو اس کے سب سے پہلے منکر۔ جی سمجھ آئی؟ کی مطلب تسی انکار کرو گے تو پیچھے تواڈے مگر لا کے لوکی بھی انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ انہوں نے کہہ رہے ہو تورات جنہاں کول سی اہل کتاب، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا، بالکل اسی طرح ترکیب ہے، لا تشتروا نہیں کا صیغہ ہے، اس میں واو ضمیر، دیکھیں ادھر بھی واو ضمیر، ادھر بھی واو، ادھر بھی واو، تو جو بھی جمع مذکر حاضر، کیا کہا؟ جمع مذکر حاضر، مضارع امر نہیں، تین لفظ میں نے بولے، مضارع امر نہیں جمع مذکر، اس میں واو ضمیر، تو سنے مضارع جمع مذکر حاضر ہو تو واو، تدریبون، امر جمع مذکر حاضر ہو تو واو، نہیں جمع مذکر حاضر ہو تو لا تشترو کا فاعل کون؟ واو۔ بھی آیاتی میں با جا رہا، آیاتی میں یا ضمیر ہے نا، اور آیات مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے با جار کا جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق ہوئے لا تشترو، ثمنا قلیلا، دو نکرے کٹھے آئے اکثر طور پہ کیا بنتے ہیں؟ موصوف، یہ موصوف سے مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اللہ فرماتا ہے میری آیات کے بدلے، یہ با وہ جو نہیں عوض مقابلہ جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے میری آیات کے بدلے، میری آیات کے بدلے ثمنن قلیلا، قلیلا میں تھوڑے، ثمن دام مطلب پیسے، لا تشترو نہ لو، نہ لو، یہ اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا، اللہ فرما رہا ہے میری آیات کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ جی آگے جا رہا ہوں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس کی ترکیب کرنے لگاؤ، پچھلی آیت میں ہم نے ترکیب اور طرح کی تھی، آج ہم اور طرح کریں گے۔ وَإِيَّايَ میں واو پھر حرف عطف، یا فتقون میں جو فا ہے نا لکھا ہے یہ فا زائدہ ہے، کون سی فا ہے؟ یاد ہو گیا؟ اگلا ایک قاعدہ یاد رکھنا، اتقون، اب قرآن میں اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، کیا لگی ہوئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اتقون یہ وہ جمع کا صیغہ نہیں ہے جس کے آخر میں نون آئے، مطلب جمع مذکر حاضر، یہ وہ تو نہیں نا، یہ تو امر کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں تو نون آتا ہی نہیں، وہ تو گر جاتا ہے، تو یہ نون لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں نون کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے، فتقون نی، تو جہاں قرآن پاک میں نون کے نیچے زیر ہو اور وہ پیچھے والا صیغہ تثنیہ والا صیغہ نہ ہو تو پکی بات ہے وہاں یا حذف ہوگی، تو وہاں سنے کوئی نہیں، یہ نون کو کہتے ہیں نون وقایا، یہ اس کے اوپر کسرہ باقی رکھتے تاکہ یا کے حذف پہ دلالت کرے، تو سن سنیا نہیں؟ اچھا یہ تو ہو گیا، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں یہ فا ہے زائدہ، کیا ہے؟ مجھے اتنا بتائیں ای یا اسم ہے کہ نہیں؟ بھائی پاویں ضمیر ہے اسم ہے، اس کے بعد اتقو فعل ہے، وہ فعل اس میں عمل نہیں کر رہا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح، بلکہ یہ نہیں بنائیں گے، شاید بنائیں گے کہ نہیں ماؤز میرا، اس کے لیے شاید یہ شرط ہو کہ غائب کی ضمیر ہو جو اس کی طرف لوٹے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ شاید کہہ رہا ہوں، میں پکا نہیں کہہ رہا، باہر واپس جا رہا ہوں، ای یا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، اور میرا یہ قاعدہ ہے کہ یہ ترکیب میں اکثر مفعول بھی بنتے ہیں، تو یہاں یہ مفعول بھی اس کا نہیں ہے، اس کا مفعول بھی تو مقدر ہے، یہ مفعول بھی اس سے پہلے اتقو فعل مقدر ہے،
یا سے پہلے کون سا فعل مقدر ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ فتقون الگ ترکیب بالکل وہی ہے، فا زائدہ اتقو فعل واو فاعل نون وقایا یا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں جملہ فعلیہ ان، یعنی ای یا فتقون میں کتنے جملے بنے؟ دو، ایک ای یا جملہ ہے، فتقون الگ جملہ ہے۔ ترجمہ اللہ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ہی ڈرو، مجھی سے ڈرو، کیا؟ مجھی سے ڈرو، ہاں ترجمہ وَإِيَّايَ، اللہ فرماتا ہے مجھی سے فَاتَّقُونَ ڈرو۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 الحمدللہ ہم نے پڑھ لی۔